لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 کروڑ بھی مانگو گے ملیں گے، ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو بڑے سے بڑے امیر لوگ آپ کو اپنے درمیان یا اپنے آس پاس دکھتے ہوں گے، ناظرین کرام، یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں، کئی امیر لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا، کئی لوگوں نے صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھا اور شام تک ان کے پیسوں کا بندوبست ہو گیا، یا پھر شام تک پڑھا اور صبح کو پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ یہ اتنا خاص اور اتنا مجرب وظیفہ ہے، آپ نے شاید اتنا خاص وظیفہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ کیا ہوگا۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں ہیں، رزق کی، دولت کی، پیسوں کی، جاب کی، کاروبار کی ہے، قرضوں کی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں رہی، یا کاروبار پر بری نظر کی، گھر میں بری نظر کی، جیب خالی ہونے کی، گھر خالی ہونے کی ہے، پیسہ بالکل نہ ہونے کی، یا پیسے میں بے برکتی ہے، بڑی سے بڑی رزق کی تنگی ہے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے، یہ جو آج آپ کو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا، پھر اگر مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں نہ دو تو پھر کہنا مجھے ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اگر واقعی میں پریشان ہو اور واقعی میں آپ اپنی پریشانی کو فوراً سے ختم کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کاروبار بھی کرتے ہو اور روزانہ کاروبار کی جگہ پر بھی جاتے ہو، یعنی کسی دکان وغیرہ پر جاتے ہو، وہاں پر گاہک نہیں آتے ہیں، دکان پر آپ کی سناٹا چھایا رہتا ہے، آپ کی دکان پر بالکل بے برکتی کا راج ہے، کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہی بچا ہے، پریشانی میں آپ کی جو ہے وہ حالت خراب بھی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو گھر کے ضروری اور لازمی اخراجات ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ بھی آمدنی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے دکان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں جیسے کرایہ وغیرہ۔ پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، جس دکان میں کاروبار نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان پریشان ہی ہوگا۔ تو اسی لیے آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ اگر کاروبار کی ترقی کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھو گے تو کاروبار میں ترقی ہوگی، گاہک نہیں آتے ہیں تو گاہک بھی آئیں گے، کاروبار نہیں چلتا تو یہ نیت کر کے کرو گے تو کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا اور خوب برکت ہوگی۔ اگر آپ لوگ بالکل فارغ ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے ہوں، لیکن آپ لوگوں کی شدید خواہش تھی بھی کہ مجھے فوراً سے جاب مل جائے، کچھ میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ملازمت مل جائے، ابھی تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اچھی نوکری تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، بس ہمیں کوئی نوکری مل تو جائے۔ اکثر میری بہنیں بھی ہمیں کمنٹس کرتی رہتی ہیں اور کچھ میرے بھائی بھی کمنٹس میں کہتے رہتے ہیں کہ اچھا سا وظیفہ بتائیں۔ تو آپ لوگوں کو اگر واقعی میں ملازمت کا مسئلہ بھی ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ خاص میں ان لوگوں کو بتاؤں گا جو فوراً اور جلدی سے امیر ہونا چاہتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کے نصیب بند ہیں، جن کے نصیب میں کوئی بھی دولت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ آپ کے نصیب کو بھی چمکا دے گا، جو بند ہیں اس کو بھی کھول دے گا، پھر انشاءاللہ آپ کی ایسی قسمت بدلے گی کہ آپ لوگ خود حیران ہوں گے، اور آپ کے جو ہمسائے ہیں، آس پڑوس والے ہیں، آپ کے خاندان والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، پورا آپ کا خاندان جو ہے وہ حیران و پریشان ہو جائے گا کہ اس بندے کے پاس اچانک سے ہی اتنی ساری مال و دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فون کر لیں کہ بھائی کچھ ہمیں بھی بتاؤ کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کر لیا، یا پھر کیا خاص پڑھ لیا، یا کون سی گیدڑ سنگھی مل گئی ہے جو کہ اچانک راتوں رات آپ کی قسمت بدل گئی ہے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو بھی آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے عمل کرنے کا، وہی کیا کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنا آسان عمل ہو اور اتنا آسان اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ ہو، تو میرے جو بہن بھائی ویسے ہی اپنی زندگی میں پریشانیوں میں ہوتے ہیں،
تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی بھی مشکلات نہ ہو۔ بالکل آسانی سے ان کو جو بھی وظیفہ بتاؤں وہ فوراً اسے پڑھ لیں، کیونکہ وہ کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آسان سا وظیفہ بتائیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان اور مجرب اور مستند آزمودہ وظیفہ ہی آپ کو بتاؤں۔ میں جو آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں وہ آزمودہ وظیفے ہوتے ہیں، اور آج بھی جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو جس نے بھی پڑھا اس کو فائدہ ضرور ہوا ہے۔ ناظرین، آپ جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں آپ کوشش کریں کہ کسی بھی نماز کے بعد کریں، نہیں تو آپ وضو ضرور کر لیں۔ اگر وضو آپ کا ہے تو بہت بہتر ہے، آپ گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں یا آپ دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ لوگ سال کے 365 دن میں سے کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پورے سال میں جب آپ کو وقت ملے، ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نا، تو اس وقت بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اس کو دن میں کس وقت پڑھنا ہے کسی بھی وقت پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، جب آپ کو فرصت ملے، جب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو 10 منٹ تک تنگ نہیں کرے گا، آپ یہ وظیفہ پڑھنا فوراً سے شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو۔ اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ناظرین کرام بہتر یہی رہے گا کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس پر 10 رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ تو ناظرین ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتاؤں گا وہ ہاتھوں کی تمام انگلیوں پر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی 7 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام دوبارہ سے آپ کو 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھ لینا ہے، صرف 7 مرتبہ، اور اس کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر 7 مرتبہ آپ کو تیسری بار بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کی سہولت کے لیے وظیفہ کا طریقہ کار ایک مرتبہ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ رہے، لیکن آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اور بتائے گئی تعداد کے مطابق ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ خبردار کہ خود سے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہ کرے گا۔ پھر آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو جو طریقہ آپ کو اور جتنی تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے
اسی تعداد میں اور اسی طریقے کے مطابق ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ نے دل میں جو بھی آپ کی نیت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، جو بھی آپ کی نیک و جائز حاجت ہو، اپنے دل میں ان کی نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ پھر آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، پھر دوسری مرتبہ